رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من کساہ حیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ انسان اس طریقے سے عمل کرے کہ کم سے کم حد اقل کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کسی حرام میں مبتلا نہ ہو۔ تقوی زندگی گزارنے کے سسٹم پہ عمل کرنے کا نام ہے، نہ کہ زندگی کے ایک حصے پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ عموماً تقوی کو چونکہ دین سے جوڑا جاتا ہے، لہٰذا وہ حصہ کی جو ہمارے درمیان دین سے متعلق ہوتا ہے اسی کو ہم تقوی سے متعلق سمجھتے ہیں۔ مثلاً انسان نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، دعا پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ متقی ہو گیا، لیکن صرف اتنے سے تقوی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کا سسٹم، اسلام زندگی گزارنے کے سسٹم کا نام ہے۔ انسان کی جو نارمل لائف ہے ان سب چیزوں کو ملا کے جو انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے بیس پہ یہ، البتہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دوسرے کو نہ کہیں کہ فلاں ہے کہ نہیں ہے، ہر آدمی خود کو دیکھے، ہم اپنے کو دیکھیں، اس کے بیس پہ ہم یہ طے کریں گے کہ ہمارے اندر تقوی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ مثلاً نماز روزہ بہت اچھا ہے، لیکن کسی کا مال ہم غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے لے لیے ہیں، دے سکتے ہیں نہیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کسی کا ہمارے گردن پہ حق ہے نہیں ادا کر رہے ہیں، تو آیا اس کو دیندار کہیں گے؟ اور جب دیندار نہیں ہے تو تقوی کہاں سے ہو جائے گا پھر یہ؟ اسی طریقے سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، انسان اس پہ نہیں بول رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا نا، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، برائیوں سے نہیں روکا جا رہا ہے، اور اس حالت میں کہا تھا کہ مومن کو موت کی رغبت ہونی چاہیے، تو کیا اس کا نام دینداری نہیں ہے؟ یہ بھی دینداری ہے۔ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں مولا کائنات نے اپنے امت کو ڈانٹا ہے، تو کیا اس کا نام دینداری نہیں ہے؟ یہ بھی دینداری ہے۔ لہٰذا تقوی صرف نماز روزہ، مصلی، مسجد، امام باڑہ، ماتم، مجلس، ان چیزوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر نکل کے انسان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس پہ منحصر ہے۔ اس کے اعتبار سے طے ہوگا کہ ہمارے اندر تقوی پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر وہی جملہ شاید مزید واضح ہو جائے کہ اسلام انسان کے زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، لہٰذا انسان کیسے زندگی گزارتا ہے یہ اس بیس پہ طے ہوگا کہ اس کے پاس تقوی ہے کہ نہیں۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ کہ جس پہ مسلسل 2 ہفتے سے گفتگو چل رہی ہے، آج انشاءاللہ اختتامی گفتگو اس پہ امام فرماتے ہیں کہ من کساہ الحیاء ثوبہ، جس نے یا جس پر بھی حیا نے اپنے لباس کو پہنا دیا ہو، جس شخص کو بھی لباس نے، وہ حیا نے اپنا لباس پہنا دیا، یعنی مقصد یہ ہے کہ جس انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہو، حیا اس کے اندر موجود ہو، لم یر الناس عیبہ، تو اس کے عیب لوگوں کے نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ حیا اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کے عیوب کو چھپاتی ہے۔ اس پہ 2 حصوں میں ہم لوگوں نے گفتگو کی، حیا کیا ہے، کیسا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کس طریقے سے ہونی چاہیے۔
آخری مرحلے میں 2-3 نقطے صرف اس پہ پیش کرنا ہے۔ ایک نقطہ یہ کہ آج کے زمانے میں البتہ جب معاشرے میں کسی چیز کو رائج کرنا ہوتا ہے تو چونکہ یہ بہت ساری چیزیں بہت ہی پلاننگ سے ہوتی ہیں، پروگرامنگ سے ہوتی ہیں، تو لوگوں کو کئی طرف سے گھیرا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز معاشرے میں آنا ہو تو آپ کو نیوز پیپر میں بھی دکھے گی، وہ آپ کو ٹی وی میں بھی دکھے گی، آپ کو سیریل میں بھی دکھے گی، آپ کو فلموں میں بھی دکھے گی، حتیٰ جو ٹی وی وغیرہ پہ نیوز آتے ہیں اس میں بھی، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ۔ آپ کہاں سے بچیں گے؟ کہاں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور کہاں سے آپ، یا کس چیز تک؟ ہو سکتا ہے آپ ایک چیز کے ٹچ میں نہ ہو، دوسرے کے ٹچ میں ہو۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے زبان پہ آ جاتی ہے وہ چیز۔ بہت سی چیز ہے، بعض اوقات ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ٹوک دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں تبدیلی کر رہے ہو، کہ جو ہمارا کلچر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، صحیح بھی نہیں ہے، کیوں ایسی تبدیلی کرتے ہو؟ بعض اوقات، اور ٹوکنا بھی چاہیے تاکہ یہ غلط چینجز نہ ہو۔ حیا کو معاشرے سے کم کرنے کی یا ختم کرنے کی باقاعدہ پوری پلاننگ ہے، جس کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور بہت واضح ہے۔ دنیا اس وقت یہ چاہتی ہے، اب وہ اس کو الگ الگ آپ نام دے لیں، ایلومیناٹی کہہ لیں، فری میسن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مغربی تہذیب کہہ لیں، ویسٹرن کلچر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر حیا نہ ہو۔ لہٰذا بعض رائٹرز نے قلم بھی اٹھایا، اسی حساب سے ویڈیو بھی بننے لگے، اسی حساب سے سیریل بھی بننے لگے، اسی حساب سے بہت ساری چیزیں آنے لگیں، حتیٰ کہانی، قصے، جوکس، یہ ساری چیزیں بہت بڑا حصہ ہوتی ہے میڈیا کہ ہم لوگ بہت آسانی سے کوئی بھی جوک سنا دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہنسی آ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ صرف مزے نہیں ہے، مزے کی چیز نہیں ہے۔ جوک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ چھوٹا سا جوک ہوتا ہے، کچھ سیکنڈوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک تیر کی طریقے سے جا کے انسان کے ذہن میں چبھ جاتا ہے، فکر انسان کی تبدیل کر دیتا ہے، بلکہ کوشش بھی کیوں، کوشش تو وہ کرتا ہے جو بناتا ہے۔ لہٰذا یہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کا پورا مزاج تبدیل ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بے حیا ہو، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ حیا ان کا ایسا کہنا ہے، اور یہ غلط ہے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی یعنی غلط بات ہے کہ جو لکھی بھی جاتی ہے اور پیش بھی کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ حیا جو ہے وہ انسان کے نفس کے لیے کمزوری کا نام ہے۔ پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں اور عام آدمی کی سمجھ میں دیکھیں، مثلا وہ انسان، اس کے اندر حیا تھی تو وہ ترقی نہیں کر پایا، اس کے اندر حیا تھی تو وہاں پہ آگے نہیں بڑھ پایا، اس کے اندر حیا تھی تو یہ وہ، اس طرح کے دلائل دینے لگتے ہیں کہ حیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مثلا جو آدمی جس کے اندر حیا نہ ہو، اگر حیا کے پردے کو پھاڑ دے تو پھر اس کی ترقی کے راستے کو مثلا کوئی روک نہیں سکتا۔ اس طرح سے احمقانہ باتیں یا بے حیائی کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت حال میں مسئلہ اس کے برعکس ہے، الٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حیا انسان کے نفس میں پائی جانے والی ایک قوت اور طاقت کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا، لیکن اگر اس کے اندر حیا ہوگی تو حیا اس کے نفس کو اتنا قوی کر دے گی کہ وہ گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ ایک انسان کسی نیک کام کے لیے آگے نہیں بڑھ پا رہا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو پروٹیسٹ میں جائیں نہ جائیں، کیا ہو کیا، لیکن اگر اس کے اندر غیرت ہوگی، قومی غیرت ہوگی، انسانی غیرت ہوگی، نہیں بھائی اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے، کیا ہے ہمارے کچھ ذمہ داری ہے، تو یہ غیرت، یہ حیا اس کے اندر ایک انرجی ڈال دے گی، ایک قوت دے دے گی کہ وہ اس راستے پہ قدم آگے بڑھا دے۔ تو حیا در واقع انسان کے نفس کی قوت کا نام ہے، بے حیائی انسان کے نفس کی کمزوری کا نام۔ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، کہیں بھی پھسل گیا، کہیں بھی بہہ گیا، کہیں بھی کوئی بھی اس کو لے گیا۔ کوئی انسان ہے یہ، اتنا فری تو حیوان بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کچھ بھی کروا لیں۔ انسان کو حیوان سے پس بنایا جا رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے، اور دونوں کا، کہ اتنا بے حیا تو حیوان بھی نہیں ہوتا کہ کہیں بھی کچھ بھی، اس کے بھی اپنے ایک اصول ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان میں اتنی حیا نہیں تو انسان اس سے زیادہ پست ہوگا، اس سے زیادہ کمزور ہوگا۔ لہذا مسئلہ الٹا ہے۔ ہاں، پھر بات وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ انسان کو غلط چیزوں میں حیا نہیں ہونی چاہیے۔ علم کے حاصل کرنے میں حیا نہ ہو کہ ہم کیسے پڑھیں، یہ حیا نہیں ہے در واقع،
یہ حیا کے نام پہ ایک غلط چیز ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ حیا نہیں ہے, یہ اس کی صحیح شرم نہیں ہے, غلط چیز ہے جو پائی جاتی ہے. خوب انسان کے پاس نہیں ہے ایک چیز, جاننا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہتا ہے, جا کے پڑھ لے, سیکھ لے, اس میں کون سی حیا ہے. اور ذرا سا بھی عقل مندی سے اگر کام لے, تو ہم نے اس وقت بھی متوجہ کیا تھا کہ ایک چیز ہم کو نہیں معلوم ہے, جب تک نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک, جب بھی وہ بات آئے گی اس وقت تک ہم ذلیل ہوتے رہیں گے, بے عزتی ہوتی رہے گی. ہے کہ نہیں ایسا؟ جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہے, جب بھی اس کی بات نکلے گی شاید ہمیں چپ ہونا پڑے گا, ہمیں نہیں معلوم. ایک مرتبہ سیکھ لیں گے, اور اگر سیکھنا بھی انسان اس کو سمجھتا ہے کہ بے عزتی ہے, بے حیائی ہے, تو ایک ہی بار کی تو ہے, پھر تو ہمیشہ کے لیے فرصت نا. تو حیا کہاں ہے, اس میں ہے کہ اس میں ہے؟ انسان خود سوچے. دنیا کو بے غیرت بنائے, کیوں؟ اس لیے کہ بے غیرت انسان شیطان کا بہترین اسلحہ ہوتا ہے, اس کی آدمی ہوتا ہے, کچھ بھی کروا سکتا ہو. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں اور جتنی بھی غلاظتیں ہیں, بے حیا لوگوں سے پھیلائی جا رہی. دوسری چیز, دوسرا پوائنٹ, بہت جلدی سے ہم یہ 3 پوائنٹ ہیں آج پیش کر کے اور آج کی اس کی گفتگو کو ختم کر دیں. دوسرا پوائنٹ یہ, کس چیز سے حیا کا پردہ پھٹتا ہے یا جدا ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے؟ گناہوں کو علل اعلان پبلک پلیس پہ کرنے سے آہستہ آہستہ حیا ختم ہو جاتی ہے. ہر انسان کسی بھی چیز کو لے کے اس کے اندر حیا ہوتی ہے, اچھا نہیں ہے, کرنا نہیں چاہیے. بعض اوقات نہیں بھی, اگر مثلا اتنا مضبوط ہے تو ایک شک میں رہتا ہے. بہت سے لوگ تو لوگوں سے ڈرتے ہیں, کریں نہ کریں, لوگ کیا کہیں گے, کیسا ہوگا. لیکن اگر ایک چیز معاشرے میں رائج ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی سبھی تو کر رہے ہیں, ہم بھی کر لیں گے تو کیا حرج. اسی لیے فسق کے لیے ہے کہ جو انسان کھلم کھلا گناہ کرتا ہو اس کی غیبت بھی جائز ہے, اس کی غیبت بھی جائز ہے. یہ گناہ کرنا خود ایک عیب ہے, کھلم کھلا گناہ کرنا یہ اس سے بڑا عیب ہے, بدترین عیب ہے. لہذا اگر کوئی انسان پبلک پلیس پہ گناہ کر رہا ہے, مجمع عام میں گناہ کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے, تو ایک تو وہ گنہگار ہے ہی ہے, لیکن چونکہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے لہٰذا گناہ کو کرنے کے ساتھ ساتھ پروموٹ بھی کر رہا ہے, معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ چیز حیا کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے, جو دیوار ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. یہ بدترین گناہ ہے, معاشرے میں کسی بھی گناہ کو پھیلانا بدترین گناہ ہے. ائمہ نے اس کی مذمت کی ہے اور اس پہ روایات بھی ہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے وہ ذلت میں گرفتار ہو جائے گا, اور جو انسان پوشیدہ طور پہ گناہ جس سے ہو جاتا ہے, کہیے اپنے الفاظ میں اگر ترجمہ کیا جائے, یا کرتا ہے یا ہو جائے گا, تو خوب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے, مغفرت اس کے لیے ممکن ہے, اس کے لیے مغفرت ہو سکتی ہے. لہٰذا حیا ہمیشہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. اگر حیا کو ختم کر دیا جائے تو معاشرے میں آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ویسٹرن کلچر اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے. شروع میں حیا کو چھین لیا گیا, جب ایک مرتبہ حیا چھن گئی تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ معاشرہ بہہ کے کتنی غلاظت تک پہنچ جائے, کتنی گندگی تک پہنچ جائے. ہوتا نا کہ انسان نے شاید کسی اور جگہ پہ یہ بھی مثال دی تھی, جب بارش ہوتی ہے تو انسان ڈرتا ہے, بچتا ہے کہ کہیں بھیگ نہ جائیں, چیٹ نہ پڑ جائے, کپڑے نہ گیلے ہو جائیں, گندے نہ ہو جائیں. لیکن کبھی ایسا کچھ ہوا اتفاق کی, پانی اس کے اوپر گر گیا اور وہ بھیگ گیا, سوچتا اب تو بھیگ گیا, چھوڑو, نکل جاتا ہے, وہ اب تو بھیگ ہی گیا, اب کیا ہے, چھوڑو, اب تو اب بچے گا کیا. اسی طریقے سے بے حیا انسان, بے غیرت انسان جب معاشرے میں گناہوں میں کود جاتا ہے تو غیرت کا پردہ جب پھٹ جاتا ہے تو اب اس کو کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں رہتا ہے. بدترین حالات ہیں یہ کہ معاشرے سے غیرت کو اور حیا کو ختم کر دینا چاہیے. تیسرا پوائنٹ اس سلسلے میں, اور اس پہ بات کو ختم کریں, کہ حیا اور غیرت معاشرے کے لیے بہت اچھی چیز ہے, بہت اہم ہے, ضروری ہے, لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے ہے. خواتین یقیناً اس بات کو سن رہی ہیں, وہ اس بات کا خیال رکھیں. ذرا سا بھی عورتوں میں اگر بے غیرتی ہوگی تو وہ معاشرے کو زیادہ خرابی کی طرف لے کے جائے گی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا کے 10 حصے ہیں، 10 جز، ان میں سے 9 ہیں کہ جو خواتین میں پائے جاتے ہیں، عورتوں میں 1 مردوں میں پایا جاتا ہے۔ عورتوں میں غیرت بنسبت مردوں کے زیادہ ہے، لہٰذا ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں اچھی ہیں لیکن 6 لوگوں میں زیادہ اچھی ہیں۔ ہمیں ان سب پہ بات نہیں کرنی، صرف حیا پہ آپ فرماتے ہیں کہ حیا اچھی چیز ہے، خوبصورت ہے، لیکن عورتوں میں ہو تو بہت اچھی ہے۔ حیا اچھی چیز ہے لیکن عورتوں میں ہو تو بہت اچھی ہے، اس لیے کہ خواتین کے اندر سے اگر غیرت، اور آپ دیکھیں اسی لیے معاشرے کو بے غیرت بنانے کے لیے یورپین کلچر نے، مغربی کلچر نے عورتوں کی حیا کو چھینا۔ صرف مردوں کی حیا کو چھین کے معاشرہ فاسد نہیں کر سکتے تھے، عورتوں کی حیا کو چھینا، ان سے حجاب کو چھینا، ان کے حجاب کو خراب کیا، ان کے لباس کو خراب کیا، ان کے رہنے کے انداز کو خراب کیا، ان کے بات چیت کے انداز کو خراب کیا۔ اسی لیے ہے کہ یہ خاتون کو نامحرم کے ساتھ تکبر سے پیش آنا چاہیے۔ تکبر اس معنی میں بہت زیادہ فری نہ ہو، ہر ایک سے فری ہو کے، ہر ایک سے بہت، یہ خواتین کے لیے بہت اہم ہے۔ نامحرم مردوں کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو کے بات نہ کریں، تھوڑا سا بے رخی والا ایک وہ رہے۔ خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب تک حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ خوب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مثلا نہیں ٹھیک ہے فلاں، اب یہ تو آپس کے ہیں، ان سے کیا حرام ہو۔ حرام میں مبتلا ہونے سے پہلے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا خطرہ ہے۔ ہم نے بارہا وہ مثال دی نا کہ مثلا میٹرو پہ پہلے ایک یلو لائن ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے تو خطرے سے تھوڑا پہلے ایک لائن ہوتی ہے۔ اگر انسان وہاں نہ رکے تو خطرے میں پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہی اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام وقت سے پہلے روکنا چاہتا ہے ہم کو، ایسے مرحلے پہ نہ پہنچ جاؤ کہ تم اپنے آپ کو سنبھال نہ پاؤ، روک نہ پاؤ، بچا نہ پاؤ، ایسا تھوڑا اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ لہٰذا اگر خواتین، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی قوم سے گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم عموماً باہر تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ضرورت سب میں ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں سبھی قومیں ہیں۔ اگر یہ خواتین ان کے اندر غیرت پیدا ہو جائے تو اچھا خاصا گناہ معاشرے سے ختم ہو جائے، کم ہو جائے۔ تو 3 پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ، حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو کمزور بنایا جا رہا ہے کہ یہ نفس کی کمزوری ہے، در واقع وہ نفس کی کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ نفس کی قوت کا نام ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو حیا کو لے کے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ کہ اگر بے غیرتی پھیل جائے گی تو معاشرے میں گناہ رائج ہو جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں حیا ہے، ہونا چاہیے، اور اس کی ضرورت بھی ہے تاکہ معاشرہ پاک صاف رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ
والرضاء الرضوية اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والنقاوة النقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والهيبة العسكرية اللهم صل على محمد وآل محمد والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کہ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع ایک طرح کا احساس دلاتا ہے کہ یہ عظیم مہینہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ واقعی یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان کو غمگین ہونا چاہیے۔ بہت عظیم رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں اس مہینے میں تھیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس مرتبہ جب اس جمعے نے ہم کو احساس دلایا تو وہ تاریخ بھی تقریباً آخری کہہ سکتے ہیں، اس لیے اگر آج چاند ہو گیا تو کل عید ہے، اور اگر نہیں ہوا تو ایک دن اور صحیح، اس سے زیادہ فرصت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے میں جتنی زیادہ ہم سعادتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، ابھی بھی جو کچھ گھنٹے ہمارے پاس ہیں ان کو انجام دے کے اپنے نفس کو تبدیل کر لیں اور پورے سال کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کے نظام پہ عمل کرنا ہے، اپنے بنائے ہوئے نظام پہ نہیں۔ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمارے بنائے ہوئے قانون کا اجر اللہ نہیں دے گا، اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا اجر دے گا۔ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں پھر اجر اللہ سے مانگیں، ہم سے کیا مطلب؟ تم نے بنایا تھا، بلکہ تم ہمیں بتاؤ کہ تم نے کیوں بنایا تھا، ہوتے کون بنانے والے۔ بہرحال تو اس عظیم مہینے کی سعادتوں کو حاصل کرنے کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد کی مناسبت عید الفطر ہے۔ عالم اسلام کی اہم ترین تاریخ ہے کہ جس دن مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے اس میل جول کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں، لہٰذا وہ طرح طرح کے شبہات کو ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہو۔ کل بھی ہم نے رات میں اس بات کو پیش کیا تھا۔ مولا کائنات کی شہادت کو بہانہ بنا کے ایسا کہا جاتا ہے کہ مثلاً عید نہیں منانی چاہیے، یہ غلط بات ہے، ہم ایسا کہہ نہیں رہے، اور مثلاً امام علی کا 10واں ہے اور فلاں ہے اور فلاں۔ نے یہ بات اس سے پہلے بھی پیش کی ہے۔ ہر عید اور ہر خوشی کی تاریخ سے پہلے اکثر کوئی نہ کوئی شہادت ہے، باقی میں کیوں نہیں یاد آتا ہے نا؟ یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں عید نہیں منانا چاہیے، 9 ربیع الاول میں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور ایک دن پہلے 8 ربیع الاول کو شہادت ہے، اس وقت نہیں یاد آتا ہے عید نہیں منانا چاہیے۔ حتیٰ خود عید اکبر، عید غدیر سے پہلے آپ دیکھیں، 7 ذی الحج، 9 ذی الحج، سب غم کی تاریخ ہے۔ اس سرکار سید الشہداء کو عین موقع پہ حج کو ترک کر کے جانا پڑا کربلا کی طرف، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف بہانہ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو قوم میں اس لیے لایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس کو مان لے گا تو دشمن کا ایک ہدف پورا ہوگا، وہ یہ کہ مسلمانوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اگر نہیں مانے گا تو آپس میں اختلاف ہوگا، تو دشمن کا دوسرا ہدف پورا ہوگا کہ قوم میں اختلاف پیدا ہوگا۔ دونوں طرف سے انہوں نے اس میں اپنے اہداف کو دیکھا، لہٰذا اس طرح کے جو شر پسند چیزیں ہیں یا افراد ہیں ان سے محفوظ رہنے کی بھی کوشش ہو، بچنے کی بھی کوشش ہو، قوم کو بچانے کی بھی کوشش ہو۔ جو بھی ہمارے سامنے اس طرح کی گفتگو آتی ہے عید منائیں نہ منائیں، ہم نے کل مثال بھی دی تھی کہ اگر عید منانا صحیح نہیں ہے تو پھر امام رضا علیہ السلام نے کیوں قبول کیا کہ ہم نماز پڑھائیں گے؟
امام سے بڑھ کے تم امام علی کے چاہنے والے ہو؟ کون ایسا شیعہ ہے کہ جو ائمہ سے زیادہ کسی امام کو چاہتا ہے؟ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ انسان اپنی اوقات کو بھولا جا رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ان لوگوں سے جنہوں نے پڑھا ایک حرف نہیں. مراجع نے کبھی کہا یہ؟ مراجع تو اس کے اہتمام کی بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ خطرات ہیں، ان سے محفوظ رہنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. عید الفطر انشاءاللہ جیسے ہی چاند ثابت ہوتا ہے، چاند کی خبر ہوتی ہے، اگر مغرب کے وقت ہو جائے تو بہت بہتر ہے، ویسے ہی ہمارے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے، ہم کو فوراً فطرہ دے دینا چاہیے. میگزیمم وقت اس کا زیادہ سے زیادہ نماز عید ہے، اگر کہیں نہیں ہوتی نماز عید تو حد اکثر زوال تک، لیکن بہتر یہ ہے کہ شب عید ہی انسان فطرہ نکال دے. فطرہ گھر میں کوئی بھی جتنے بھی ممبر ہیں، چاہے وہ ایک ہی دن کا بچہ ہو، کتنا بھی کم سے کم ایج میں ہو، گھنٹوں کی ہے، وہ کچھ بھی ہو، سب کے لیے فطرہ واجب. ہر پرسن جتنے افراد ہیں سب کے لیے 3 کلو وہ چیز جو غالب غذا ہے، گیہوں، چاول، ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہیں فہرست اس میں سے یہی ہمارے یہاں کھایا جاتا ہے. تب یہ بھی مشکل ہے کہ ہم گیہوں یا چاول فطرہ نکالیں، تو اس کی قیمت نکال سکتے ہیں. مثلا اگر گھر میں 2 ممبر ہیں تو کتنا نکلے گا؟ 6 کلو. 3 ممبر ہیں تو 9 کلو. جتنے ممبر بڑھتے جائیں گے ہر ممبر پہ 1-3 کلو بڑھتا جائے گا. ظاہر ہے کہ انسان اس کی قیمت دیتا ہے، تو وہ قیمت کے حساب سے جوڑ کے وہ فطرہ نکالا جائے گا. یہ فطرہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے مستحق تک پہنچا دیں. سادات کا فطرہ سادات نان سادات دونوں کو دے سکتے ہیں، نان سید کا فطرہ صرف نان سید کو دے سکتے ہیں، اور جس کو بھی دیں حد اقل اتنا کم سے کم دیں کہ کم سے کم 1 فطرہ ہو. 1 فطرے سے کم نہیں دینا چاہیے. خوب اس کے علاوہ یہ بہت بیسک و کلی مین مسائل ہیں فطرے کے کہ جو اس میں کافی بھی ہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتا ہے ہم سے، ابھی بھی یا کبھی بھی پوچھ سکتا ہے، تاکہ وہ شبہ دور ہو انشاءاللہ. اس کے بعد کی جو مناسبت ہے کہ وہ بھی آج کا دن ہے روز قدس. انٹرنیشنل پیمانے پہ پوری دنیا میں ہو رہے ظلم، بالخصوص فلسطینیوں پہ ہو رہے ظلم جو کہ اسرائیل کی طرف سے ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے کا دن ہے. اس سے پہلے ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں اسرائیل نے کس طریقے سے فلسطین پہ قبضہ کیا وہ تاریخ پیش کی. یہ سرزمین فلسطینیوں کی سرزمین تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی دیکھیں، جب تک ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچیں گے شاید ہمارے اندر درد نہ پیدا ہو. کوئی آدمی آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو گھر سے باہر نکالتا ہے اور آپ کے گھر میں قبضہ کر کے رہنے لگتا ہے، اور جب آپ اپنی گھر کو واپس مانگیں تو آپ کو مارے پیٹے، بعض ممبر کو قتل بھی کر دے، کیسا لگے گا؟ فلسطینیوں کے ساتھ یہی ہو رہا. آج فلسطینی اس قوم کا نام ہے کہ جو اپنے وطن میں ہی غریب الوطن ہے. کوئی اتنا غریب الوطن؟ ان کے ساتھ یہی ہو رہا. پوری تاریخ ہے دن بہ دن. اور مسئلہ صرف افراد کا نہیں ہے، وہ سرزمین اسلامی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، قبلہ اول ہے، ہماری اہم مساجد میں سے ایک مسجد ہے. اب کیا مسلمانوں میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ کوئی ایک چیز مسلمانوں کو اس بات پہ وادار کر دے کہ مسلمان آواز اٹھائے کہ نہیں اسرائیل غلط کر رہا ہے، ہم کو فلسطین واپس کرو؟ اتنی غیرت تو مسلمانوں میں ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے اتنی غیرت تو پھر ایسے مسلمان پہ امام علی بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام علی کسی کی مذمت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امام زمانہ بھی اس سے خوش نہیں ہے، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو امام علی کر رہے ہیں، فرق نہیں ہے. یہودی یا اسرائیلیوں کے لیے 5 ان کے مزاج سے متعلق جو چیز وہ کر رہے ہیں یا ان کے مزاج میں ہے، چونکہ تاریخ ہم نے پیش کیا، حالات سے مسلسل گفتگو ہوتی رہتی ہے کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. ابھی آج کل پھر ظلم میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے. دوسری طرف سے اس پہ بھی ہم لوگوں گفتگو ہوئی کہ اسرائیل دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس وقت اسرائیل اپنے آخری مرحلے میں ہے. انشاءاللہ عنقریب ہم اسرائیل کے نابودی کی خبر سنیں گے، فلسطین آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ ہم لوگ جس طریقے سے تمام جاتے ہیں زیارتوں کے لیے اسی طریقے سے فلسطین یا بیت المقدس بھی جائیں گے اور وہاں سرفراہ سے ہم لوگ فیضیاب ہوں گے.
اسرائیل در واقع یہ علت ہے اس کی نابودی کی، ان صفات کے ساتھ کوئی قوم چل نہیں سکتی ہے، اور اس میں سے اکثر چیزیں خود قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ یہودیوں میں نسل پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا وہ سارے معاملات کو اپنے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں دیکھنا چاہتے، دوسروں کے لیے وہ قبول بھی نہیں کرتے۔ حتیٰ اس حد تک نسل پرستی ہے کہ کوئی آدمی اگر یہودی نہیں ہو، چاہے یہودی بننا تو نہیں بن سکتا، یہودی صرف پیدائشی ہی ہوتا ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ کہ برتری ان کو چاہیے، دوسروں کے اوپر ہم کو رہنا ہے۔ معاشرے میں جب انسان رہتا ہے تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جس میں صلاحیت کم ہوتی ہے وہ نیچے رہتا ہے، جس میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ یہودی بعنوان یہودی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اوپر رہیں، حتیٰ دوسری قوموں کو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، صرف اپنا خادم سمجھتے ہیں، بس اس سے زیادہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ ایسا کوئی کسی کے گھر میں گھس کے اور کسی کے ملک میں گھس کے قتل عام کر کے قبضہ کر لے گا؟ کچھ تو انسانیت ہونی چاہیے، کچھ تو شرافت ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہے وہ صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں ہے نا۔ وہ بھی محاورہ نہیں کہ جو یہاں چلتا ہے، وہ بھی غلط ہے ان کے حساب سے، بس ہم ہی ہیں، باقی کسی کو کوئی حیثیت نہیں، کسی کو کوئی حق نہیں حاصل ہے، سب کچھ ہمارا ہے، ہم کچھ بھی چاہیں لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ان کے یہاں دنیا طلبی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا دنیا کو طلب کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک حکومت بنانے کے لیے ایک اتنے طولانی عرصے سے مسلسل قتل عام کرنا، مسلسل لوگوں کو بے گھر کرنا، مسلسل لوگوں پہ ظلم کرنا، مسلسل دوسروں کے مذہبی جذبات کو چھیڑنا، یہ ایک دو جرائم ہیں۔ اگر خود جرائم کی فہرست بنائے بہت طولانی فہرست ہوتی ہے۔ کر رہے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، اور دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اپنے ان جرائم کی لیپا پوتی کے لیے بھی اچھی خاصی محنت کر رہے ہیں۔ یوں تو نہیں ہے نا، آدمی اتنے دنوں سے جرم کر رہا ہے، میڈیا پہ قبضہ، افراد پہ قبضہ، حکومتوں پہ قبضہ، اکنامیکل سسٹم پہ قبضہ، ہر ایک پہ قبضہ، تاکہ کوئی اف بھی نہ کر سکے، کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ظالم ظالم ہے، ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، مظلوم ہمیشہ قوی ہوتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن ظالم نیست و نابود و برباد ہوتا ہے۔ اسرائیل کے برباد ہونے کے وقت نزدیک آ چکا ہے، اور قریب برباد ہوگا، صرف اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ وہ سارے علل و اسباب اس میں پائے جاتے ہیں جو کسی بھی قوم کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہودیوں میں سلطنت طلبی پائی جاتی ہے، ہم کو حکومت کرنا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک طرف فلسطین پہ ان کی حکومت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دنیا کے وہ دوسرے ممالک کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حکمران حکومت کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے شر سے آزاد نہیں ہے، وہاں پہ بھی انڈائریکٹ اپنی حکومت کو قائم کرنے، آپ اکنامیکل سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ حتیٰ بہت سے ملکوں میں پولیٹیکل سسٹم میں ان کا اتنا دخل ہے کہ حکومتیں اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی۔ میڈیا پہ اتنا قبضہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو ادھر سے ادھر اور تہس نہس کرنے کے ارادے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ ان کے منشا میں سے، ان کے ارادے میں سے، ہم کو سب پہ حکومت کرنا ہے۔ اسی لیے رہبر معظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مثال اس خطے میں کینسر کی جیسی ہے۔ کینسر جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا بہتر، ختم ہونا نہیں مسئلہ ہے اس کا، کیونکہ جب تک کینسر رہے گا وہ اور اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آخری پوائنٹ اس سلسلے میں کہ ان کا نیل سے فرات تک کا نظریہ ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی کہ پہلے مرحلے میں اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ نیل سے فرات تک قبضہ کر کے وہاں پہ ان کی یہ جو ظاہری فزیکل حکومت ہے یہ ہماری قائم ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف فلسطین نہیں ہے کہ جو ان کے شر سے متاثر ہے، آنے والے مرحلوں میں دوسرے ممالک بھی انہی سارے مظالم کو دیکھیں گے، انہی مصیبتوں کا شکار ہوں گے، اور ان سارے ملکوں کو چاہیے کہ جا کے فلسطینیوں کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اسرائیل جیسے شر کو اپنے ڈھیلوں پہ روک رکھا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں روکا ہوتا تو یہ شر آج ان تک پہنچ چکا ہوتا۔ یہ نیل سے فلسطین تک کا مسئلہ چھپا نہیں ہے، خاموش نہیں ہے، اور جب ارادوں میں ہے ان کے تو پھر یہ پہنچے گا۔ اگر آگ محلے میں لگی ہے تو یہ سوچ کے مت بیٹھیے کہ ہمارا گھر محفوظ ہے، وہ آگ ہے،
ہر جگہ جاتی ہے. ظلم آگ سے زیادہ بدترین چیز ہے. ایسا ایک جملہ ہم نے عرض کیا تھا, اس پہ اپنی گفتگو کو ختم کریں کہ اسرائیل تو ختم ہونے والا, ہوگا ختم. ظالم کا نتیجہ تو ہمیشہ ہے یہ بربادی و تباہی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے. اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھائی تو روز محشر جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ پالنے والے ہم نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا تھا. لیکن اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو اسرائیل تو ختم ہو جائے گا, لیکن ہم جواب دینے کے لائق نہیں بچیں گے. اس لیے اس معاملات میں, اس تحریک میں شریک ہونا یہ ہماری انسانی, مذہبی, اخلاقی ہر طرح کی ذمہ داری ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت, بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما, بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی, بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.